بندے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے۔ ہمارا مقصد زندگی سوائے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کچھ اور نہیں ہے۔ ہمارے اور رب کے درمیان موت حائل ہے، موت تک ہم لوگوں کو صحیح سلامتی پہنچنا ہے، سمجھے؟ مرد کامل کے بارے میں علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ بولے کیسے پتا چلے کہ سامنے والا مرد حق ہے، مرد کامل ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ باتیں تو بڑے کوئی بھی کر سکتا ہے، ایکٹنگ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، ولی بننے کی ایکٹنگ کر سکتا ہے، مجذوب بننے کی ایکٹنگ کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، سمجھے؟ اور امامہ پہن سکتا ہے، علمی باتیں کر سکتا ہے، سب تو کر سکتا ہے، لیکن ان تمام باتوں سے پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ مرد حق ہونا وہ باطنی چیز ہے، وہ ظاہری چیز نہیں، چہرے پر نہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ مرد حق ہے، سمجھے؟ کوئی گورا چٹا بہت خوبصورت انسان ہو، سمجھے، بہت اٹریکٹیو فیس ہو، داڑھی چھوڑ لیا، امامہ پہن لیا، عربی جھبا پہن لیا، آ کر بیٹھ گیا، آپ سمجھ گئے وہ ولی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، سمجھے؟ ایک نیگرو، ایک بلیک افریقن، سمجھے، دکھنے میں بالکل بدصورت ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی ہونے سے ہمیں نہیں معلوم، بہت ہی خوبصورت امامہ پہن کے بڑی بڑی باتیں کرنے والا منافق ہوگا، شاید گنہگار ہوگا، سمجھے؟ تو ہم نہیں پتا کر سکتے۔ علامہ اقبال سے پوچھا گیا حضرت مرد حق کو کیسے پہچانے؟ تو آپ نے بولا میں اس کے بارے میں کیا بتاؤں، بس موت کے وقت جس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھو وہ مرد حق ہے۔ کیا فرمائے؟ موت کے وقت جس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھو وہ مرد حق ہے، کیونکہ مرد حق ہی موت کو دیکھ کر مسکراتا ہے، ورنہ سب تو پچھتاتے ہیں، سمجھے؟ کیونکہ مرد حق کو کیا ہوتا ہے کہ وہ خوش ہو جاتا ہے، بلا چھوٹی، مصیبات چھوٹی، آزمائشیں چھوٹی، فریب دینے والے رشتہ دار دوست احباب چھوٹے، اب حقیقی دوست، حقیقی رب کے پاس جانا ہے، آرام پانا ہے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی جو ہے ذمہ داری نہیں ہے، کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے، بھوکے رہنے کی پریشانی نہیں ہے، بیماری کا ڈر نہیں ہے، دشمن کا ڈر کچھ بھی نہیں، اب تو صرف آزادی ہے۔ آزادی دیکھ کر دوست حقیقی کے پاس جانے پر مسکرانا نہیں آئے گا تو پھر اور کیا آئے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہ ہم جو ہوتے ہیں نا، ہم بالکل نفس کے دائرے میں اس قدر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری آرزویں ہوتی ہیں، اور یہ آرزویں مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی، یہ آرزویں موت کو بہت زیادہ شدید بنا دیتی ہیں، سمجھے نا؟ موت کو جو ہے آرزویں شدید بنا دیتی ہیں کہ جان نکالنے کے لیے فرشتہ آ رہا ہے اور نفس چاہتا ہے کہ جان نہ نکلے، تو یہ کھینچا تان، مطلب یہ ادھر سے نکالنا چاہ رہا ہے، یہ ادھر سے جانا نہیں چاہ رہا ہے، بیچ میں جان کا ایسا حال ہو جاتا ہے، سمجھا؟ جان وہ ایسی بنائے کہ فرشتہ دیکھ کر نکالنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ خود نکل جائے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب آخری وقت آیا تو آپ نے اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، تو بولے آپ میری جان نکالنے پر مامور نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ میری جان نکالے، سمجھے؟ تو پھر حضرت اسرائیل اللہ کی بارگاہ میں گئے، فرمایا اللہ عبد القادر جیلانی ایسے فرماتے ہیں، تو بولے اے اسرائیل وہ سچ کہتے ہیں، تم اپنا ہاتھ سامنے کرو۔ حضرت اسرائیل کو اللہ پاک نے کہا تم اپنا ہاتھ سامنے کرو، تو اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے ان کے ہتھیلی پر اپنا نام لکھا، اللہ پاک نے خود لکھا، بس جا کر عبد القادر کو یہ دکھا، سمجھے؟ تو اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اس پاک بس وہ اللہ کا نام جو ان کی ہتھیلی پر لکھا ہوا تھا دیکھا، جیسے ہی دیکھا حضرت کی روح خود بخود باہر، سمجھ میں؟ تو ایسا معاملہ ہونا چاہیے بندے کا، اس کے لیے کوشش ضروری ہے۔ اب وہ کوشش کیسے ہو؟ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک مقصد بنانا چاہیے، ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، اب ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ آپ ذرا غور کریں، کیا مقصد ہے زندگی؟ وقت ہونے پر کھانا مجھے مل جائے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ کھانا مل جائے، سمجھے؟ اس کے بغیر کچھ نہیں سوچتا، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں سوچتا، ٹائم پر مجھے کھانا چاہیے، اور نیند آئے تو مجھے آرام چاہیے، نو ڈسٹربنس جیسا ہونا چاہیے، مجھے آرام چاہیے، یہ میرا مقصد زندگی ہے، کھانا کھانا مقصد زندگی ہے، آرام کرنا۔ اب ارے روز تو کھانا ہے نا، کتنے دن کھانا ہے، کتنے دن آرام کرنا ہے، اب اس کے لیے آرام کرنا ہے تو مجھے گرمی میں تو نیند نہیں آئے گی، کم سے کم فین چاہیے، اگر اے سی میرے اندر حیثیت ہے اے سی کی تو میں اے سی لگاؤں گا، ورنہ کم سے کم تو فین چاہیے مجھے،
تو اس کے لیے الیکٹریسٹی چاہیے تو اب مجھے الیکٹریسٹی بل بننے کے لیے پیسے چاہیے، سمجھے؟ اب گھر تھوڑا کمفرٹیبل ہو، ایسا نہیں کہ کمرے میں ہال میں سب ایک ساتھ ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، نیند نہیں آئے گی، کمرہ چاہیے، بیڈ روم چاہیے سونے کے لیے پیسفلی، تو اتنا بڑا گھر تو چاہیے۔ اب گھر بڑا بنانا ہے تو اس کے لیے پیسے چاہیے، اور کھانے کا انتظام تو مرنے تک کرنا ہے تو اس کے لیے ریشن چاہیے، تو پیسہ 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 کماؤ، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ۔ بولے فین کی عادت ہو گئی، کسی کو دیکھا ایسے، نہیں اب ہم بھی تو کر سکتے ہیں نا، کوشش کریں گے تو ہو جائے گا، اے سی آ جائے گی گھر میں، تھوڑے محنت کرنا پڑے گا بس۔ بولے چلو لے لو اے سی، اس کے لیے محنت کرو۔ بولے کار ہمارے گھر میں کار نہیں ہے، دیکھو کیسے پڑوسی رشتے دار کیسے گھومتے پھرتے ہیں، کار کی حاجت، ایسے محسوس ہوتا ہے کار کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی۔ کسی کے بعد اچھی کار ہے تو بولے ہم بھی کوشش کریں گے تو اس سے اچھی کار لے سکتے ہیں، تو پھر اس کے پیچھے چلے گئے۔ مطلب پورا مقصد زندگی کیا بن گیا؟ پیسہ کمانا، کمفرٹیبل رہنا، کھانا پینا، عیش آرام کرنا۔ سمجھ میں بات؟ یہ کافروں کا طریقہ ہے، اس کا طریقہ ہے، مسلمانوں کو زیبا نہیں دیتا یہ، سمجھے؟ جو مسلمان ایسا کر رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں گر چکا ہے، سمجھ میں؟ بھلے ہی رسم و رواج کرنے کے لیے وہ لاکھ بڑی بڑی باتیں کرے، رسم و رواج کرنے کے لیے لاکھ بڑی بڑی فاتحہ خوانیاں کرے، رسم و رواج کرنے کے لیے لاکھ کسی مزارات پر حاضری دے، کیونکہ اولیاء بھی جانتے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اہل نفس ہے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جائیں گے اولیاء کے دربار پر، وہ آپ کو گلے لگا لیں گے، آپ کو قبول کر لیں گے، نہیں، وہ صرف ان لوگوں کو قبول کریں گے جو مسلمان ہوں گے، سمجھے؟ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس نے دنیا کو اپنی رہائش گاہ نہیں سمجھا، جو مسلمان وہ ہے جس نے دنیا کو ایک مسافر خانہ سمجھا۔ کیا آپ کسی ہوٹل میں جا کر رکیں گے تو اے سی خرید کر ہوٹل میں لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے۔ وہاں پر تھوڑی دیر رکنا ہے تو آپ اسکرین لگائیں گے، پردے لگا دیں گے؟ نہیں لگائیں گے۔ تمہیں ضرورت جتنی ہے، ضرورت پر آپ کو پوچھ نہیں ہے، ضرورت کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اس پر پوچھ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایک حد تک آپ کو گرمی لگتی ہے، اب گرمی لگے گی، فین ہونا ضروری ہے، بالکل تپش جیسا ہے، آپ کو برداشت نہیں ہو رہا، آپ نے اس لیے سکون حاصل کیا کہ میں سکون کی تھوڑی نیند کر لوں گا، میری عبادت میں خلل نہیں آئے گا، تاکہ میں اطمینان سے فجر کو اٹھ سکوں، تو ایسی صورتحال میں آپ کا فین یا اے سی لگانا جائز ہے، سمجھے؟ لیکن آرام کرنا ہے، پھر صبح میں اٹھ کر بدماشیاں کرنا ہے، صرف پیسے کمانا ہے، صرف باتیں کرنا ہے، ادھر ادھر گھومنا ہے، یہ کرنا ہے، تو پھر آپ کا اے سی لگانا بھی گناہ ہے، فین چلانا بھی گناہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم نے جو مقصد بنایا ہے وہ مقصد کو ہمیں بدلنا چاہیے۔ تو ہمارا عین مقصد ہے ہمارے رب کی ذات، اس کا دیدار، اس کی محبت، اس کے سوا ہمارا کچھ بھی مقصد نہیں ہے۔ اب رب کا دیدار کیسے ممکن ہو بھائی؟ اللہ کا دیدار ممکن ہے، کہاں سے ممکن ہے؟ 70,000 پردے تو اس کے نور کے ہیں، 70,000 پردے تو نار کے ہیں۔ کتنے پردے ہیں؟ 1,40,000 پردے ہیں۔ نور کے پردے 70,000 ہیں، آگ کے پردے 70,000 ہیں۔ یہ تمام پردوں کو پار کریں گے تو اللہ چھپا بیٹھا ہے 70,000، 1,40,000 پردوں میں چھپا بیٹھا ہے۔ نور کے پردے پار کرنا مشکل ہے، آگ کے پردے کیسے پار کریں گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے کیسے کریں، کیا کریں؟ اور مومن کا دل ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھنے کی تڑپ جو ہوتی ہے وہ اتنی شدت والی ہوتی ہے ولی کو کہ وہ اس کو دوسرے کے سوا کچھ نہیں سوچتا ہے، سمجھے؟ وہ زندہ اس لیے رہتا ہے اللہ کو دیکھے بغیر کیونکہ اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، دیکھ تو نہیں پا رہا ہے لیکن اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، اس لیے وہ زندہ رہتا ہے، کیونکہ میں دیکھوں یا نہ دیکھوں رب میرے ساتھ ہے، موجود ہے، ہر لمحہ اسے اپنے رب کی موجودگی کا خیال ہوتا ہے، سمجھے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، بعض ایسے بندے ہیں جن کو پردے اٹھاتا ہے، حجابات ادا کرتا ہے۔ اب یہ مسئلہ کیسے ہوتا ہے؟ اب اس کے لیے تو جو بندہ جد و جہد کرتا ہے اس کو قرآن سے جواب ملے گا نا، ہے نا؟ اب دیکھو ایک قرآن کی آیت ہے سورہ رحمان، یا معاشر الجن والانس، کیا ہے؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔
जितने आप किताबें उठाकर तफसीर की पढ़ेंगे ना, मेरे पास 70 तफसीर की किताबें हैं, कोई भी तफसीर की किताब उठाकर पढ़ो, इसका मानना क्या है, ए जिन्नातों और इंसानों की जमात, अगर तुम इतनी ताकत रखते हो कि ज़मीनों आसमानों की सरहदों से आप बाहर निकल कर दिखा सकते हो, तो फौरन निकल कर दिखाओ। क्या बोलता है? फौरन निकल कर दिखाओ। नहीं, तुम निकल नहीं सकते। सुनिए, तुम निकल नहीं सकते। जहां भी जाओगे उसी की सल्तनत है, तुम उसकी सल्तनत के बाहर निकल नहीं सकते। यहां तो अख्तारी समावाती वल अर्द है, यानी जमीन और आसमान की सरहदों से बाहर निकल कर दिखाओ, तुम निकल नहीं सकते। मुफस्सिरीन इकराम ने इसको कहा कि तुम अल्लाह की सरहदों से बाहर नहीं निकल सकते, तो क्या जहां भी जाओगे उसी की सल्तनत है। समझे? मैंने जब इस आयत पे गौर किया मैं परेशान हो गया, बोले ये सब नजर ही नहीं आ रहा है, कुछ और मामला नजर आ रहा है। क्योंकि मैंने दूसरी आयत को देखा, बगल वाली आयत को देखा, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अब पता ये चला कि बोले सरहदों से निकलने की बात आ रही है, ये तो कोई नेमत वाली बात नहीं है ना, ये तो खैर वाली बात है। तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं है, तुम अपनी रहमत की क्या, तुम अपने रब की नेमतों को कहाँ झुटलाओगे? ऐसे कैसे बोल सकता है अल्लाह तबारक व तआला? मेरा जोर पड़ा, दिमाग पे मेरा जोर पड़ा, तो फिर मैंने आयत को बार बार पढ़ा तो बिस सुल्तान है। आयत के इख्तिताम पर क्या है? इल्ला बी सुल्तान है वहां पे। समझे? अब माना बदल गया पूरा। माना क्या है? बोले तुम निकल सकते हो? नहीं, तुम हरगिज नहीं निकल सकते, मगर इल्ला बी सुल्तान, सुल्तान से निकल सकते हो, सुल्तान के जरिए निकल सकते हो, सुल्तान के साथ निकल सकते हो। कौन है सुल्तान? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझे? अगर तुम निकलना चाहते हो तो उसी की मिल्कियत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ उनको ये ताकत है कि वो ज़मीन और आसमान को चीर फाड़ कर पूरी कायनात से भी आगे निकल कर लामकाम में पहुंच सकते हैं, उनको इस बात की इजाज़त है। अगर तुम निकलना चाहते हो तो अपने से नहीं निकल सकते, हुजूर के साथ निकल सकते हो। अगर हुजूर तुम्हें लेकर जाना चाहे तो निकल सकते हो, वरना तुम निकल नहीं सकते। अब आरिफीन के लिए ज़ौक़ हो गया कि बोले एक रास्ता है अल्लाह तबारक व तआला के दीदार का, एक रास्ता है। जिस्मानी एतबार से नहीं, रूहानी एतबार से इन ज़मीन और आसमान की सरहदों से पार जाना आसान है, अगर अल्लाह के रसूल साथ में लेकर जाए। तो क्यों लेकर जाए अल्लाह के रसूल? आपको हर ऐरे गैरे नथो गैरे को पकड़ कर लेकर चले जाएंगे आसमानों के उस पार? बोलेंगे उसके लिए हुजूर में फनाइयत की ज़रूरत है, यानी पूरा रंग मोहम्मदी अपने ऊपर चढ़ाने की ज़रूरत है। जो फना फिल रसूल की मंजिल में फाइज होता है, फिर वो बिल्कुल हुजूर के हवाले हो जाता है, सरापा हुजूर का सुन्नतों का पैकर बन जाता है, मुत्तकी परहेजगार हो जाता है। ये सब करने के बाद इसका शिद्दत मोहब्बत आग की तरह इसके सीने में भड़क उठती है अल्लाह के दीदार और मोहब्बत के लिए। ऐसे बंदे को हुजूर आसमानों की सैर कराते हैं, इसी को साइर कहते हैं। मुरीद होता है ना, मुरीद के बाद क्या होता है? तायर होता है, तायर के बाद सायर होता है। साइर इसी को कहते हैं जिसको हुजूर हाथ पकड़कर अल्लाह तबारक व तआला की सिफात व तजल्लियात का दीदार कराते हैं, वादियों से गुजरता है। तो एक पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास मौजूद है। समझे? ये सबसे बड़ा एजाज है, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। समझे? तो ये तमाम कामयाबियों को छोड़कर फिर भी बंदा अगर इसी कीचड़ में पड़ा हुआ रहे तो फिर भी क्या मतलब बनता है? मुझे बताइए। दत्त अली हुजवैरी फरमाते हैं दुनिया कुत्तों के जमा होने की जगह है। समझे? दुनिया कुत्तों के जमा होने की जगह है, और वो इंसान उस कुत्ते से भी बदतर है जो दुनिया की तरफ निगाह लगाए बैठा है। बोले क्यों? बोले कुत्ता होने के बावजूद भी खाना खा के उससे मुंह फेर लेता है, अपनी जरूरत पूरी कर उससे मुंह फेर लेता है। ये इंसान को क्या हो गया है? खा पी कर भी दुनिया ही की तरफ निगाह करके बैठा हुआ होता है। खाने के लिए दुनिया की तरफ देख लिया, फिर वहां से निगाह हटा लिया, ठीक है जरूरत है, भूख है, कमाना है, खाना है, उतना खा के उसकी तरफ से निगाह हटा लिया, ठीक है। 24 घंटे सिर्फ दुनिया की तरफ निगाह करके बैठने वाला इस दुनिया में कुत्ते से भी ज्यादा घिरा हुआ है, ये दाता अली हुजवैरी बोलते हैं। और ये दाता अली हुजवैरी की बात है तो हर वली की यही फीलिंग्स होती हैं। समझ में? अब ऐसा कुत्ते से बदतर इंसान जो दुनियादार है, वो औलिया की बरगाह में जाता है तो उसको धुतकारा जाता है, उसको उठाकर उसको दिया नहीं जाता, क्योंकि उसको देंगे तो वो भी अपने नफ्स के लिए ही खर्च करेगा।
سمجھے؟ اس کو دین ملے یا دنیا ملے، اولیاء کی بارگاہ سے وہ اپنے نفس کی خاطر خرچ کرے گا، تو ایسے انسان کے لیے کچھ بھی آخرت میں نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگ بالکل سراسر گمراہی میں ہیں جنہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور ایسے لوگوں کی موت بہت کٹھن اور بہت بری ہوتی ہے، کیونکہ موت کے وقت بڑی سختیاں ان کو لازم ہوتی ہیں، کیونکہ جتنا آرام، جتنی دنیا داری جھیل لی ہے، تو آگے چل کر موت کی گھڑی بہت سخت، پھر اس کے بعد قبر، پھر اس کے بعد حشر، ذلتوں کا سلسلہ ایک کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک مختصر زندگی میں صبر کر کے اللہ کے مطابق زندگی گزارنا تو آسان معاملہ ہے، اس میں صبر کر کے نفس کی خواہشات کو دور کرنا آسان معاملہ تھا، بنسبت کہ موت سے پرابلم شروع ہوا، موت ختم تو قبر کا پرابلم، قبر ختم تو حشر کا پرابلم، حشر ختم تو جہنم کا پرابلم، وہ بھی ہزارہ سال، 60 70 100 سال کی زندگی کا جواب دیتے دیتے آپ کو ہزاروں سال عذاب میں مبتلا ہونا ہے۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ کون بتا رہا ہے آپ کرنے کے لیے؟ سوائے شیطان کے یہ کون نہیں بتا رہا ہے۔ اللہ نے بارہا کہا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان تمہیں جنت میں لے جانا چاہتا ہی نہیں، جنت میں آپ جائے شیطان چاہتا ہی نہیں، تو وہ آپ کے دل میں آ کر وسوسہ پیدا کرتا ہے، اس کو آپ اپنا خیال سمجھ کے اسی کے پیچھے لگے ہوئے۔ اللہ اس کے رسول نے یہ تمام چیزیں کرنے سے منع کیا تھا، پھر بھی آپ اللہ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، کام شیطان کا کرتے ہیں۔ اللہ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، شیطان، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا۔ کیا کہا اللہ پاک نے؟ انہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، اس کی پرستش کی، یعنی اللہ کے سوا کسی کی پرستش کرنا شرک ہے، اور شرک کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اس کے لیے نہ سفارش رسول کام آئے گی، جب حضور ہی سفارش نہیں کریں گے تو اولیاء کیا کام آ جائیں گے اس شخص کے لیے؟ سمجھ میں بات؟ جیسے میں نے بتایا اس پاک پوری زندگی جو ہے بے نمازی کے ہاتھ کا پانی تک لینا قبول نہیں کیا، یعنی کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا تھا لیکن نماز ٹائم پر نہیں پڑھتا تھا، نماز میں کمی بیشی تھی، بے نمازی تھا، اگر ضرورت پڑنے پر غوث پاک کو پانی بھی لا کر دیتا تو اسے دیکھتے بھی نہیں، تو اس کا پانی بھی نہیں لیتے تھے، نکل دیتے، سمجھے؟ تو جو غوث پاک اپنی ضرورت پر بے نمازی کے ہاتھ سے پانی نہیں لے سکتے تھے، آج 11ویں کرے گا تو اس کی 11ویں کا ثواب قبول کر کے اس کو نوازیں گے۔ شرم آنی چاہیے ایسے سنیوں کو جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ یہ سنی نہیں ہے، یہ مجرم ہے، یہ دھوکے باز ہیں، سنیوں کا نام لیتے ہیں، سنی نہیں، مسلمان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مسلمان وہ جس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کیا مکمل طور پر، جو مسلم ایمان لے کر آیا، جو سلامتی والا ایمان قبول کیا، وہ مسلمان ہے۔ وہ وقت ضرورت اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دنیا بھی کماتا ہے، سمجھ میں یہ بات؟ دنیا داری کرتا ہے لیکن اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہشات پوری کرنے کے لیے جنت رکھی ہے، دنیا صرف ضرورت پورے کرنے کا نام ہے۔ اگر یہاں پر بھی آپ خواہشات پوری کرنے میں لگ جائیں گے تو آپ کو چوز کرنا ہے، وہاں آپ کو خواہشات پورا کرنے نہیں دیا جائے گا۔ اس مغالطے میں نہ رہو، میں جو کچھ بھی کروں میں جنت میں ضرور جاؤں گا کیونکہ میں حضور کا امتی ہوں۔ بالکل، اگر کوئی حضور کا امتی ہے تو ضرور جنت میں جائے گا، لیکن امتی تو ثابت ہو، امتی تو ثابت ہو۔ کئی ایسے پیٹرنز ہیں جس میں حضور نے بتایا ایسا کرنے والا میری امت میں نہیں، ایسا کرنے والا میری امت میں نہیں، ایسا کرنے والا میری امت میں نہیں۔ آپ وہ کر رہے ہو، آپ بول رہے ہیں میں ان کی امت میں ہوں، حضور بول رہے نہیں ہوں، کس کا مانے گا اللہ؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مانے گا۔ تو پھر آپ کس غلط فہمی میں بیٹھے ہوئے ہو کہ میں بخشا جاؤں گا؟ ہاں، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے انبیاء سب جو ہے متقی پرہیزگار ہونے کے باوجود بھی، انبیاء معصوم ہونے کے باوجود، اولیاء محفوظ ہونے کے باوجود بھی اللہ سے ڈر کھانپتے ہیں کہ کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے، کہیں ہم سے گناہ نہ ہو جائے، کہیں حشر کے میدان میں حضور سے دوری نہ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب میں قبر میں جاؤں تو میری قبر میں آنے کے لیے دیر نہ کرنا۔ کیا فرمائے؟ میری قبر میں آنے کے لیے دیر نہ فرمانا، جلدی آ کر میری قبر کو روشن کر دینا، یعنی اجالا آ جائے میری قبر میں، آپ کے آنے سے اجالا آئے گا تو اندھیرا نہیں، آئیں گے تو اندھیرا رہے گا، لہٰذا دیر نہ کرنا۔ وہ غوث پاک ہو کر ایسا بول رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو قبر کے بارے میں ایک دن بھی خیال نہیں گزرتا کہ ہم قبر میں جائیں گے تو کیسا ہوگا۔ ہاں، عجیب بات ہے، یقینی طور پر موت آنی ہے ہم سب کو، موت تو گارنٹیڈ طور پر آئے گی، 100% آئے گی، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ سمجھ میں بات؟
یہ آیت جو میں نے پڑھی سورہ رحمان کی، اس کی کئی تفاسیر ہیں. اس کی تفسیر میں اس کا بیان یہ بھی آتا ہے کہ بولے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے تم موت سے بچ کر دکھاؤ. اگر تم میں طاقت ہے تو کہیں ایسی جگہ نکل جاؤ جہاں پر تم موت سے بچ کر دکھا دو. تو جہاں بھی جاؤ گے اسی کی سلطنت، تم موت سے بچ نہیں سکتے. یہ آیت کے کئی ترجمے ہیں، میں نے اس میں 2 آپ ابھی بتایا آپ کو. سمجھ میں بات؟ تو موت سے بچ نہیں سکتے. موت مجھے ایک بار چلے جائیں گے تو خبر میں آپ قید ہو جائیں گے. وہ قید خانہ اگر آپ کو دبا دے، اندھیرا قید خانہ ہو تو بڑا عذاب ہے. قیامت تک اس حالت میں رہنا، پھر اس میں سزا ہونا. اس سے بہتر ہے کہ اس کی تیاری کرو. گھر میں الیکٹریسٹی کی تیاری اتنی نہ کرو جتنی خبر کی الیکٹریسٹی اور روشنی کی تیاری کرنا ہے. گھر کا اے سی فین کا اتنا تیاری نہ کرو جتنی خبر میں ٹھنڈک پہنچانے کی تیاری کرو. سمجھ میں بات؟ پھر عزت لینا ہے نا، کار کپڑے بڑے گھر سے عزت نہیں ملتی ہے. سمجھ میں بات؟ عزت دینے والے اللہ کی ذات ہے. حشر کے میدان میں ہر کوئی موجود رہے گا، سمجھے؟ وہاں جو عزت سے نوازا جائے گا وہ سب کے نزدیک باعزت ہوگا، جو وہاں ذلیل کیا جائے گا وہ سب کے نزدیک ذلیل ہو جائے گا. تو اصل عزت اور اصل ذلت تو حشر کے میدان کی ہے. وہاں سب دیکھیں گے، اللہ، رسول، فرشتے، تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام رشتہ دار، تمام انسان، تمام جنات، سب آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. آپ کو دھکے مارا جا رہا ہے، جوتوں سے مارا جا رہا ہے، یا آپ کے سروں پر تاج رکھا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دستے قدرت سے آپ کو کپڑے پہنا رہا ہے. کون سی عزتیں ہیں، کون سی ذلتیں ہیں، وہاں ثابت ہو جائیں گے. تو یہاں کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ یہاں پر کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں؟ ایک ایک لمحہ امپورٹنٹ ہے ہماری زندگیوں کو بدلنے کا. یہ گیا ہوا دن پھر واپس نہیں آئے گا. تو ہم نے جو کھو دیا سو کھو دیا. ہر دن میں یہ کوشش کرنا ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کریں. ہر دن میں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم لوگ اللہ کے قریب کیسے جائیں. ہر دن یہ کوشش کرنا ہے کہ پچھلے گناہ کیسے معاف کیے جائیں، معاف کروا دیں. سمجھے؟ یہ تمام کرتے کرتے زندگی گزاریں گے تو اس کے لیے کامیابی ہوگی، نہ کہ وہ جو بالکل بے پرواہ ہو کر زندگی گزار رہا ہے. نماز چھوٹے تو چھوٹے، فرائض چھوٹے تو چھوٹے، حضور کی سنتیں چھوٹے تو چھوٹے، کوئی نہیں. کھانا پینا، آرام کرنا، بیکار کی گفتگو کرنا، بیکار کے لوگوں سے ملنا، اسی طرح کی زندگی گزار کر پھر امید یہ کہ ہم لوگ جنت میں جائیں. آپ نے حدیث نہیں سنی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم، آج آپ 1000 لوگوں کو جب محشر، اہل محشر میں سے 1000 کو چنیں گے، سمجھے؟ ایک کو جنت میں بھیجے، 999 کو جہنم میں بھیجے. کتنے؟ اور یاد رکھو، ایسا نہیں کہ مشرکوں کو چنو، کافروں کو چنو. ان کے لیے تو چننا کیا؟ کافر مشرک کو چننا کیا ہے؟ وہ تو جہنمی ہی ہے. جو کفر پر مرے، جو مشرک ہو کر مرے، وہ تو جہنمی ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں. یہاں تو کلمے پڑھنے والے کی بات ہے. کلمے پڑھنے والوں میں 1000 کو لاؤ، ایک کو جنت میں بھیجو جو اس میں سب سے بہتر ہے، 999 کو جہنم میں بھیجو. آپ کو یقین ہے کہ وہ 1000 میں آپ بہتر ہیں؟ کون سی بات ہے بھائی کہ ہمارے اوپر نہ خوف تاری ہوتا ہے، نہ ڈر ہوتا ہے. ہماری زندگیاں کل جیسی تھی آج بھی ویسی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے؟ کیوں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا نہیں ہے؟ ہاں، وہ نبی جو گنہگاروں کو یاد کر کر کے روتے تھے، کیا ضرورت ہے پوری زندگی رونے کے لیے؟ اگر ڈرنے والی بات نہیں تھی، امتی کے تعلق سے ڈرنے والی بات ہی نہیں تھی، تو حضور کے رونے کی بات ضرورت کیا تھی؟ کیا ہمارا یقین اللہ کی رحمت پر حضور سے زیادہ ہے؟ کیا اللہ کی ذات پر یقین ہمارا حضور سے زیادہ ہے؟ حضور تو گنہگار امتی کو یاد کر کے رو رہے ہیں، میری امت کو کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہوگا بولتے. اور ہم ہیں کہ تھوڑی بھی فکر نہیں ہے. ہاں، تو بدلنا ہمارے اوپر لازم ہے. شیطان نے جھوٹ اور فریب کا جال ہمارے دلوں اور دماغوں پر بچھا دیا ہے، اس لیے ہمیں حقانیت، سچائی نظر نہیں آتی. تھوڑی دیر میں جا کر پھر آپ کو بدلا دے گا. تھوڑی دیر باتیں اچھی سنو، گھر جانے کے بعد پھر آپ کو بدلا دے گا. اس کے لیے جہاد مرتے دم تک کرنا ہے. اس کی کوئی بھی بات نہیں ماننا ہے. سمجھ میں آئے نہیں آئے، ماننا تو حضور کی ہے بس. تکلیف ہو رہی ہے پھر بھی نماز پڑھنا ہے، من نہیں کر رہا ہے پھر بھی نماز پڑھنا ہے. کسی صورتحال نماز پڑھنا ہے، کسی صورتحال حرام سے بچنا ہے، کسی صورتحال حلال ہی کو طلب کرنا ہے، کسی صورتحال دشمن اسلام سے نہیں ملنا ہے، کسی صورتحال منافقت نہیں اختیار کرنا ہے، کسی صورتحال منافقین سے رشتہ نہیں رکھنا ہے. یہ تو آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، آپ کو شریعت کو مضبوطی سے تھامنا ہے، بھلے آپ کو دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو. سمجھے؟ اتنا اگر آپ کریں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی کریں گے، تب بھی اس کا اجر و انعام ضرور ملے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ایسے ان کو بھی قبول کر لے گا. وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ تو نہ چاہتے ہوئے کیا.
یہ ہم بندے ہیں، نہ چاہتے ہوئے ہم کوئی اچھا کام کر دے تو ہم اس پر بھی نکتہ چینی کرتے ہیں، نہیں ایسے ہی کر دیا ہوگا، کیا کہ اس میں بیچ میں یہ رکھ کر ہے، اپنا مفاد رکھ کے یہ کام کیا، ہم لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، لکھ کر لیا نا، ٹھیک ہے اس کو دے دے، کیا ہی نہیں کیا ہی نہیں بھائی میں نماز پڑھا تو مجھے بار بار وسوسے آتے، مجھے معلوم ہے کہ نماز قبول نہیں ہے، ایک وسوسہ، اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہے، اس انتظار میں کہ جب آپ پوری طرح سے آپ کا من کرے گا تب آپ نماز پڑھیں گے، اب کرے گا من آپ کا، آج تو نہیں کیا، آج آپ پریکٹس بھی نہیں کیے تو کل کیسے کرے گا، کل نہیں کیے تو پرسوں کیسے کرے گا، صحت مندی میں نہیں کیے تو بیماری میں کیسے من لگے گا، ہاں اچھی حالت میں فرصت میں آپ نماز پڑھنے کی پریکٹس نہیں کیے تو جب مصیبات ٹوٹ پڑیں گی، بیماریاں آ جائیں گی، وقت نہیں ملے گا تب کیسے کریں گے، یہ نہیں ہوتا ہے، ابھی سے آپ کو پڑھنا ہے۔ وارث بن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس نے پور نمازیں پڑھی بھلے ہی اس کی توجہ نماز میں لگی یا نہیں، پہلے مرید نے آ کر پوچھا حضرت کہ توجہ نہیں لگے گی تو نماز قبول نہیں ہے، بولے نہیں قبول نہیں، تو پھر میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا کیونکہ مجھے گارنٹی سے میری نماز میں کوئی توجہ نہیں ہوتی، مجھے ادھر ادھر کے خیال آتے رہتے ہیں تو میرا نماز پڑھنا بیکار ہے۔ تو حضرت والی صدی شاہ قطب دیوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں ایسا مت کر، نماز تو پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے ایک نماز تیری کوئی اللہ قبول کر لے، تو اگر وہ ایک نماز قبول ہو گئی کسی سبب سے تو قیامت کے دن وہ نماز یہ ساری نمازوں کو کھینچ لے، سمجھ بات، کھینچے گی تب نہ جب نمازیں ہوں گی، کوئی ہے ہی نہیں تو کھینچے گا کس کو، کون کس کو کھینچے گا، نہیں، تو یہ تمام چیزیں ضروری ہیں، تو آپ لوگ ابھی سے اپنی زندگی کو بدلو، کیونکہ جیسے میں بتا رہا ہوں ہم سب کے پاس وقت بہت کم ہے، زندگی کا ہم سب کے پاس وقت بہت کم ہے، تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہر دن کو غنیمت جان کر ذخیرہ اعمال اتنا جوڑ لیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس قدر ٹوٹ پڑے کہ بولے نہ بھوک کا خیال ہو، نہ پیاس کا خیال ہو، نہ آرام کا خیال ہو، نہ کسی کا خیال ہو تو بس کہ کسی طرح سے میرا رب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، ان کے واسطے خوش کرنے کے لیے میں کچھ کر جاؤں آج، یہ کرتے کرتے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر اندھیرے سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں میں، ہمارے دل و دماغ میں نور بھر دے، اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون السلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ تو ٹھیک ہے اب